میری ہر سانس نامے مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے، میری ہر سانس نامے مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے، میری ہر سانس نامے مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے، بدن میرا یہاں ہوئے، بدن میرا یہاں ہوئے، من میرا وہاں ہوئے، میری ہر سانس نامے مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے۔ پہلا شعر ہے اور خاص، کئی راتیں گزاری ہجر طیبہ میں میرے آقا، کئی راتیں گزاری ہجر طیبہ میں میرے آقا، بجھا دو آگ سینے کی، بجھا دو آگ سینے کی، یہ جل جل کر دھواں ہوئے، میری ہر سانس نامے مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے، ہر سانس نامے مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے۔ کیوں دربار حبیب کبریا ہے، مومنوں سن لو، وہ دربار حبیب کبریا ہے، مومنوں سن لو، وہاں پر بارش رحمت، وہاں پر بارش۔ ویڈیو دیکھتے رہیں، ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ رحمت جہانے کو بہا ہوئے، میری ہر سانس نامے مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے، کہ چلو اے عاشقو طیبہ، لیے سوغات عشقوں کی، نقش دیکھیے، چلو اے عاشقو طیبہ، لیے سوغات عشقوں کی، سنانا مشکلیں اپنی، سنانا مشکلیں اپنی، اگر تم سے بیاں ہوئے، میری ہر سانس میری ہر سانس نامے مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے، چلو سبھی کی رفعتوں کی حد مکان تک تھی، مکان تک ہے، دیکھیے کیچ کیجئے، سبھی کی رفعتوں کی حد مکان تک تھی، مکان تک ہے، سبھی کی رفعتوں کی حد مکان تک تھی، مکان تک ہے، نبی کی رفعتوں کی حد، نبی کی رفعتوں کی حد مکان سے لامکان ہوئے، رخ والشمس ہے واللیل کے سواری سے تابا، رخ والشمس ہے واللیل کے سواری سے تابا، رخ والشمس ہے واللیل کے سواری سے تابا،
یاسین نظر مازاد دل یاسین ابرو کہکشاں میں ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے بدن میں رایا ہوئے امن میرا وفا ہوئے میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے کہ خدا نے نعمتوں کے کل خزانے دے دیے ان کو خدا نے نعمتوں کے کل خزانے دے دیے ان کو انہی کی ملک ہے جنت انہی کی ملک ہے جنت انہی کا وہ جہاں ہوئے میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے کہ مسلمان بن گیا اس کافری کو جان لینے سے مسلمان بن گیا اس کافری کو جان لینے سے مسلمان بن گیا اس کافری کو جان لینے سے کیا یہاں مومن وہی ہوئے یہاں مومن وہی ہوئے جسے عشق بتا ہوئے میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے کہ فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا ہے دیکھیے فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا ہے نور فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا ہے نور نبی کی شان محبوبی نبی کی شان محبوبی سر محشر آیا ہوئے میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے سے زمان عبدالقادر اے شاہ جلیلہ محی ہوتی ہے نور نبی ولیوں کے ولی اے نور نبی ولیوں کے ولی اے حضرت میرا محی ہوتی ہے غوث زمان عبدالقادر اے شاہ جیلہ محی ہوتی کہ حیدر کی آنکھ کے تارے حیدر کی آنکھ کے تارے ہو زہرا کے راج دلارے ہو حسنین کے دل حسنین کے دل کی دھڑکن ہو حسنین کے دل کی دھڑکن ہو ولیوں کے سلطان محی ہوتی ہے غوث زمان عبدالقادر اے شاہ جیلہ محی ہوتی کہ جو خوش اڑا کر آتے ہیں
ہے سب سے الگ یہ میں خانہ، ہے سب سے الگ تیرا میں خانہ، ہے ساقی ذیشا محی الدین، نبی ولیوں کے ولی اے حضرت میرا محی الدین، اور گردن ولیوں کی زیر قدم اعلان مسلسل کرتی ہے، گردن ولیوں کی زیر قدم اعلان مسلسل کرتی ہے، سب چرخ کیا اعلان کرتی ہے؟ سب چرخ ولایت کے تارے، سب چرخ ولایت کے تارے، تم مہر درخشاں محی الدین کی فرشی بھی کریں عرشی بھی کریں، بس تیری ولایت کا چرچا، ارے محبوب ہو محبوب رب کے، محبوب ہو محبوب رب کے، محبوب سبحان محی الدین، نبی ولیوں کے ولی اے حضرت میرا امداد کرو شیئا للہ، امداد کرو شیئا للہ، دل شاد کرو شیئا للہ، اے شیخ جہاں اے شیخ جہاں اے مرشد ماں، اے شیخ جہاں اے مرشد ماں، اے شیخ جہاں اے مرشد ماں، اے پیر پیرا محی الدین، حضرت نوح علیہ السلام کی امت نے سرکشی کی، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلے تو ایسا پرڑے آیا، ایسا طوفان آیا کہ پوری دنیا ڈوب گئی، صرف وہی بچے رہے جو نوح کی ناؤ میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت سرکشی کے ساتھ ساتھ بے حیائی، بد کرداری اور شہوت من دون النساء پر مصر ہو گئی، ایسا گندا اور گھٹیا کام کہ شیطان بھی شرمندہ ہو جائے، اسی پہ مصر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل کیا کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، آسمان سے بڑے بڑے چلتے ہوئے کھولتے ہوئے پتھر گرے، ایسے پتھر کی آج کے نیوکلیئر بم کے برابر، پوری امت تہس نہس ہو گئی، بس حضرت لوط بچے اور ان کے ساتھ جو ایک ان کی بیوی کی نے سرکشی کی تو وہ بھی اسی کی شکار ہوئی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، اللہ پاک فرماتا ہم نے اپنے نبی لوط کو بچایا، اس کے گھر والوں کو بچایا، مگر اس کی بیوی کو نہیں بچایا کیونکہ وہ سرکشوں کے ساتھ۔ توجہ، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ان دونوں کی امتوں نے سرکشی کیا، گھٹیا کرتوتیں اختیار کی، اللہ نے ایسا عذاب نازل کیا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور سمود کے لیے وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ایسا عذاب نازل ہوا قوم سمود پر کی ایک چنگاڑ جیسی آواز آسمان پر، اتنی ڈراؤنی آواز میں اس کو سن کے لوگ بے ہوش نہیں ہوئے، مر گئے۔ اور قوم عاد کا تو حال یہ تھا کہ 8 ایام
سبعۃ ایام و سبعۃ لیال و ثمانیۃ ایام، 7 رات 8 دن تک ایسی تیز اور تند آندھی، ایسی خطرناک آندھی کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ جب امت کے لوگ اس آندھی کے شکار ہو کر اوپر نیچے اڑ رہے تھے تو پہاڑوں سے ایسا گرتے تھے جیسے لگے کھجور کے پیڑ سے شاخیں گر رہے۔ قوم بنی اسرائیل نے طغیانی اختیار کی، اللہ نے ان پر عذاب کیا۔ جنہوں نے دامن موسیٰ تھام لیا انہیں تو دریائے نیل نے راستہ دے دیا، لیکن جنہوں نے موسیٰ کی قدر نہ کی اور کہا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ان کا حال یہ ہوا کہ دریائے نیل ہی انہیں نگل گیا۔ تو پہلے موٹے موٹے عذاب آتے، مصطفیٰ نے اپنا قدم ناز رکھا، بہت دن بعد جلسہ ہو رہا ہے، نبی نے اپنا قدم ناز دھرتی پہ رکھا۔ دھرتی کے تو اچھے دن آ گئے، ووٹ لینے والے اچھے دن نہیں، واقعی اچھے دن، اتنے اچھے دن کہ عذاب نے آنا بند کر دیا۔ آواز آئی ہے پہلے تو بڑی آسانی سے آ جاتا، اب ٹھہرا ہے۔ ایک فرعون تھا، اللہ کا عذاب آ گیا، ایک نمرود تھا، اللہ کا عذاب آ گیا، ایک حامان تھا، اللہ کا عذاب آ گیا، ایک شداد تھا، اللہ کا عذاب آ گیا، ایک کافر تھا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو صرف چھندواڑہ میں ڈھونڈا جائے تو سینکڑوں فرعون ہوں گے، نہ جانے کتنے نمرود ہوں گے، گلی گلی میں حامان شداد گھوم رہا، لیکن اللہ کا عذاب وہ عذاب کبیر وہ آنے کو تیار۔ آواز آئی، قرآن نے پکار کے کہا سن ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ارے اللہ کا عذاب ان پر کیسے نازل ہو اے محبوب جب ان کے بیچ میں آپ۔ So Allah subhanahu wa ta'ala did not bring this azab upon us because of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam۔ نبی موجود، ابھی تک عذاب نہیں آیا۔ عذاب کا مطلب آسمان سے ایسے پتھر گر رہے بم فیل ہو جائے اس کے ساتھ، ایسا کوئی طوفان آیا کہ پوری دنیا ڈوب جائے، بولیے گردن نہ ہلائیے، بولیے تاکہ کوئی نابینا خطیب بھی آ جائے تو سمجھے ہاں لوگ سمجھتے ہیں نہیں آیا۔ ایسا کوئی عذاب آیا کہ آسمان کی ایسی آواز آئی کہ سن کے لوگ مر جائیں، نہیں آیا۔ کیوں؟ ابھی تک نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک نبی موجود، اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ ایسا عذاب قیامت تک نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت تک نبی موجود، قیامت تک نبی موجود۔ مردوں سے کہو جو معاذ اللہ میرے آقا کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہتے ہیں، ان سے کہو تمہارے عقائد مردہ، تمہاری آئیڈیالوجی مردہ، تمہارے نظریات مردہ، ہم تو زندہ نبی کو مانتے ہیں جو ایسا زندہ ہے کہ مدینے میں بھی زندہ، سنیوں کے سینے میں بھی۔ ہاں عذاب نہیں آ رہا لیکن عذاب میں شکل ضرور بدل گئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس عذاب سے ڈرو۔ توجہ ہے، اور سے ایک لفظ میں غور کیجئے، اس عذاب سے ڈرو جس کی سزا ہم صرف اتیاچاریوں کو ہی نہیں دیں گے، یعنی اس عذاب سے ڈرو جس کی سزا اتیاچاریوں کے ساتھ ساتھ بھلا کرنے والوں کو بھی ملے گی۔ اس عذاب سے ڈرو جس کی سزا ظالموں کے ساتھ ساتھ کچھ نیک عالموں کو بھی مل جائے گی۔ اس عذاب سے ڈرو جس کی سزا فاسقوں کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے عاشقوں کو بھی مل جائے گی، کیونکہ آٹے کے ساتھ خود پس جاتا ہے۔ انہی عذاب کو وبا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وبا جب آتی ہے تو اگر 100 ظالموں کو لے جاتی ہے تو 10 عالموں کو بھی لے جاتی ہے۔ وبا آتی ہے تو اگر 1000 مشرکوں کو لے جاتی ہے تو کم سے کم 10 20 25 موحدوں کو بھی لے جاتی ہے۔
اس عذاب سے ڈرو، اور یہ عذاب ہر 100 سال پر آتا ہے، یہ وبائیں، یہ پینڈیمک آتا رہے گا، ہمیں جگاتا رہے گا، ہمیں سچیت کرتا رہے گا، ہمیں چیتاونی دیتا رہے گا، اور یہ بتاتا رہے گا کہ تم چاہے ترقی کی، پرگتیشیل ہونے کے جتنے سپنے دیکھ لو، وشو گرو ہونے کے جتنے خواب دیکھ لو، شکتیشالی ہونے کے جتنے طریقے اپنا لو، اللہ سے بڑا نہ کوئی شکتیشالی ہے، نہ کوئی مہان۔ ایک نہ دکھنے والے ادرشیہ کیٹاڑو کے سامنے آج امریکہ جیسی طاقت نتمستک ہو چکی ہے، ایک کورونا وائرس کے سامنے آج رشیا بھی پریشان ہے، چائنا بھی بدنام ہے، آج انگلینڈ، فرانس، جرمنی، انڈیا، پاکستان سب ایک عجیب دور سے گزر رہا ہے۔ کل تک جو اپنے ہاتھ میں موبائل رکھ کے کہتے تھے میں نے دنیا مٹھی میں رکھ لی، آج وہ اپنی مٹھی کسی کی مٹھی سے ملانے کو تیار ہے۔ کل تک جو یہ کہتے تھے کہ اسلام میں پردہ بہت غلط ہے، عورتوں کو کھل کے آپ چلنا چاہیے، آج ایسے سخت لوگ بھی اپنی بیٹیوں کو پردے میں سڑک میں گھما رہے ہیں۔ کل تک جو لوگ کہتے تھے کہ ماس مت کھاؤ، ماس مت کھاؤ، جیو ہتیا، آج وہ چپکے جا جا کے اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کچھ دے نہ دے ٹانگ دے دے، اس کا سر بنا کے پیوں گا، امیونٹی تیز ہوگی۔ عزیزان ملت، یہ اسی مہان شکتی، ہم جب بھول جاتے ہیں، اپنے پتھ سے ہٹ جاتے ہیں، جب ہمارا معاشرہ بے حیائی اور بد کرداری کی طرف بڑھنے لگتا، جب ہم اپنے ہاتھ میں رات کے اندھیرے میں موبائل کو ہاتھ میں رکھ کر گناہ کرنے لگتے، جب ہم فحش اور بری حرکتوں کے شکار ہونے لگتے، تو اللہ تعالیٰ ایسا عذاب لاتا، ایسی وبا ہم پر مسلط کرتا ہے کہ ہم چاہ کے بھی وہ کام نہیں کر سکتے۔ آج سارے ایئرپورٹ بند ہیں انٹرنیشنلی، بڑے بڑے کلب، سینما ہاؤس، عیاشی کے اڈے بند، لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں۔ گویا اسلام کہہ رہا ہے اب تو جاگ جاؤ، اب بھی نہ جاگے تو تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی داستہ۔ توجہ چاہو، حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، بہت سفاک، بصرہ کا حاکم تھا، دور بنی امیہ، اور قاتل صحابہ کرام، سینکڑوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا قاتل، اتنا سفاک، اتنا کرو، اتنا بربر، اتنا بڑا قاتل تھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کا زمانہ تھا، ان کا مرید ان کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا حضور، توجہ حضور، یہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم ہمارے سر پر مسلط ہے، ہمارا پردھان بنا ہوا ہے، ہمارا حاکم بنا ہوا ہے، اللہ دیکھ رہا، اسے ہٹا کیوں نہیں دے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے جواب دیا کہ سن، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج بن یوسف نہیں آیا مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بے راہ روی کی وجہ سے، ہماری بد کرداری کی وجہ سے۔ تو اب تمہیں کوئی ادھیکار نہیں کہ تم کسی سے یہ شکایت کرو یا اپنے مولا کی بارگاہ میں ملتجی ہو کے کہو کہ اے اللہ یہ اتنا ظالم ہمارے سر پہ کیوں مسلط ہے، یہ ہمارا حاکم کیوں بنا ہے۔ تمہیں کوئی ادھیکار نہیں ہے، کیونکہ وہ بیٹھا نہیں ہے، کوئی ظالم تخت پہ بیٹھا نہیں ہے، تیری گمراہی نے اسے بیٹھا لا، تیرے نماز چھوڑنے نے اسے بیٹھا لا، تیرے زکات نہ دینے نے اسے بیٹھا لا، تیرے حج نہ کرنے نے اسے بیٹھا لا، تیرے روزے نہ رکھنے نے اسے بیٹھا لا، تیری نیکیاں نہ کرنے نے اسے بیٹھا لا۔ اے قوم تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو ایک سچی امت، لیکن ایک سچے امتی نہ بن سکے، بہترین امت مگر شاندار امتی نہ بن سکے۔ تم نے علماء اور ائمہ مساجد کو بھی اپنا غلام بنا کے رکھا، پیسے کے نشے میں چوٹ تم علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، آج دیکھو تمہارا کاروبار کہاں پہنچ گیا، کتنا لاس ہو گیا، کتنا نقصان ہو گیا، کتنا قرض کا بوجھ دب گیا۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ
تم پر کوئی ظالم سلطان مسلط نہ رہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ امن اور شانتی کا دین چلتا رہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ کووڈ-19 کی وبا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سماپت ہو جائے، تو سن، ایسا بندہ بن کہ بندگی تم پہ ناز کرے، ایسا امتی بن کہ امت تم پہ ناز کرے، ایسا مرید بن کہ پیر تجھ پہ ناز کرے، ارے ایسا مسلمان بن جا کہ جب تو چھندواڑہ کی گلی میں چلے اور تجھے کوئی غیر دیکھے تو یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے، بلکہ یہ کہے کہ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلام، this is going to be a very crucial for each and everybody. You must think about yourself, because Allah subhanahu wa ta'ala has created you to do worship of Almighty. unnecessary ہمیں اس نے نہیں بنایا، اس نے ہمیں اسی لیے بنایا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ انفارچونیٹلی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے، اللہ ماشاءاللہ اللہ نے جسے توفیق بخشی، جسے بچائے رکھا وہ بچے ہیں، لیکن میجورٹی they are so called Muslim۔ حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں فرماتے ہیں کہ جس میں پاس شریعت نہ خوف، توجہ، جس میں پاس آواداری کا، جیسے مجھے آ گیا، جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا، ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا۔ یہ جو سنتے ہیں فلسطین میں اتنے مارے گئے، فلاں جگہ اتنے مارے گئے، مسلمان نہیں مارے گئے، مسلمان کی کاپی، بھیا منہ سے نہ، منہ سے نہیں، ہاتھ پیر سے کام کرو، مسلمان کی فوٹو کاپی۔ مسلمان اگر کوئی مار دیا جائے تب تو پوری دھرتی ہل جاتی ہے، اگر کوئی مسلمان ناحق مار دیا جائے تو آسمان کانپنے لگتا ہے، عرش ہلنے لگتا ہے۔ They are the photocopy, true copy of Muslim۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا نام عبدالسلام عبدالکریم مسلمان والا نام ہے، اس لیے ہم مسلمان۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان، ہم اس لیے مسلمان کیونکہ ہم جب پیدا ہوئے تو بھجن کیرتن نہیں پڑھا گیا، اذان دی گئی تھی، اس لیے ہم مسلمان۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی ہے، اس لیے ہم مسلمان۔ ہم اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ کلمہ اسلام پڑھنے لگے، ہم اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ مسلمان مر جائے گا لیکن جھوٹ نہیں بولے گا، ہم اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ اللہ کو یاد کریں کہ جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا۔ اپنے کردار کو بچاؤ، رات دن شراب کباب اور شباب سے دور ہٹ جاؤ، مولا کی بارگاہ میں رجوع کرو، گڑگڑا 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 معافی مانگو کہ مولا ہمیں معاف کر دے، ہمیں سچا نمازی بنا دے، دین کا غازی بنا دے، اپنے در کا حاجی بنا دے، ہمیں ایسا بندہ بنا دے جیسا تجھے پسند ہے، ایسا امتی بنا دے جیسا تیرے محبوب کو پسند ہے، ایسا غلام بنا دے جیسا میرے پیر کو پسند ہے۔ رجوع کرو مسلمانوں، نہ کیا تو تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی داستہ۔ اس نے ہمیں سچے دیا، He has given a wake up call، اس نے wake up call دیا ہے، اور یہ wake up call ہے مسلمان اپنے کردار کو سنوارنے کا اور نکھارنے کا، سدھرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ علماء بتاتے ہیں، ان پر عمل کرو۔ سب سے بڑی ویکسین یہی ہے، جسم کی ویکسین تو یہ ہے کہ ایسی چیز کو انجیکٹ کرو تاکہ تمہارے اندر اینٹی باڈی ڈیولپ ہو جائے، اور وہ اینٹی باڈی تمہارے لیے سرکشا کوچ بن جائے، خاص کر ان کے لیے جنہوں نے ویکسین لیا، اور جنہوں نے نہیں لیا اللہ ان کا بھلا کرے جلدی۔ لیکن جو اوریجنل ویکسین ہے کورونا کو ہمیشہ بھگانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اپنے سروں کو سجدے میں جھکا دو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو،
کیا تم نے نہیں کیا تھا جب لاک ڈاؤن لگا تھا؟ جمعہ نہیں پڑھتے تھے لیکن لاک ڈاؤن میں تم نے گھر میں فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھی ہے. اللہ نے پڑھوایا تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن تو نے لاک ڈاؤن میں پڑھا اللہ کے خوف سے. تجھے خیرات کرنا نہیں آتا تھا تو کنجوس لیکن لاک ڈاؤن کے دور میں تو نے گلی گلی گھر گھر جا جا کے راشن بانٹا. اللہ نے کروایا تو یہ اللہ نے کروا دیا. اب اسی پتھ پر تم اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ, اپنی زندگی کو بندگی کے رنگ میں رنگ لو اور ایسے بندے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب اس انتہائی مہلک عالمی اور ویشوک مہاماری سے محفوظ و معمول رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ فرمائے.